تو بہت باریک چھینٹیں ہیں جس کو سوئی جو ہوتی ہے انجیکشن جی اس کے ناکے کے برابر اگر چھینٹیں پڑ رہی ہیں آسانی اور جہاں تک اسلام میں چھوٹ دی گئی ہے ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ عوام تک پہنچائے اس باتوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم دوستوں، ہم نے جو پچھلی بار ویڈیو اپلوڈ کی تھی پارٹ 1، اس کے بعد پارٹ 2، اب جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں پارٹ 3 ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس چیز کو مزید سے معلوم کریں گے. اور اس کے بعد میں آپ سے یہ کہوں گا، پھر سے دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز میں شک و شبہات ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہوئے ہم سے سوال کرتے ہیں. حضرت آپ بتائیے کہ جو لوگ بارہا دیکھا جاتا ہے ہمیشہ کہ لوگ کھڑے ہو کر کہیں نہ کہیں پیشاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ان کے لیے شریعت میں کیا چھوٹ دی گئی ہے، کیا حکم ہے اس کے لیے، کیا ایسا کھڑے ہو پیشاب کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ اس کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب اللہ، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ ہمارے ہاں یہ معیوب اور یہ ایک فطرت کا تقاضا نہیں ہے کہ سمجھا جاتا ہے، بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پیشاب کیا جائے. بیٹھ کر کے پیشاب کرنے یہ سنت ہے، اور حضرت جیسا کہ حدیث پاک میں ہی مذکور ہے، جامع ترمذی میں ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی مذکور ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ما کان یبول الا قائدا، حضور نے استنجا نہیں فرمایا مگر بیٹھ کر کے، یعنی ہمیشہ حضور بیٹھ کر کے استنجا فرمایا کرتے تھے. تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ جو ہے یہ سنت کے خلاف مانا جاتا ہے. ہاں، اور بے حیائی کا بھی مظاہرہ ہے. مطلب آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب، بے حیائی کا تو بہت بڑا، آنے جانے والے لوگ کئی بار ہوتے ہیں راستہ چینج کر دیتے ہیں، عورتیں آتی رہتی ہیں، جی 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 بڑی شرمسار چیز، معیوب سمجھا جاتا ہے. اسی لیے جو ہے نا، اور ان چیزوں کو بیٹھ کر کے پیشاب کرنا یہ بلکہ پردے کا بہت زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے، اور بھی چند چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو اس لیے بیٹھ کر کے پیشاب کرنا زیادہ بہتر ہے. وہ الگ بات ہے کہ کھڑے ہو کر کے بحالت مجبوری اگر کوئی کرے تو معاف ہے، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. تو سنی کہلانے والے جو لوگ ہیں، جو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، پوری طرح سنت کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو پوری طرح تاکید کرنی چاہیے کہ وہ بیٹھ کر پیشاب کریں، بالکل کھڑے ہو کر نہ کریں. جی بالکل صحیح. اور اس کے بعد حضرت کیا یہ بات مکمل ہوئی، مطلب جو اب اس کے بعد میرا سوال حضرت آپ سے یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت جو قطرہ کئی بار ہوتے ہیں چھینٹیں، وہ پیر پر آ کے لگ جاتی ہیں یا ہاتھ پر لگ جائیں، بدن کسی حصے پر، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا مطلب لوگ ناپاک مان جائیں گے؟ دھلنا ضروری ہے، غسل کرنا ضروری ہے؟ مطلب اس کے لیے کیا حکم دیا گیا، آپ اس کو لوگوں کو بتائیں آسانی کے بیس پر. ہاں دیکھیں، اصل میں چونکہ ہم لوگ کا یہ ویڈیو بنانا آسانی اور جہاں تک اسلام میں چھوٹ دی گئی ہے ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ عوام تک پہنچائے اس باتوں کو. تو یہ جو چیزیں بھی بیان کی جا رہی ہے مجبوری کے تحت ہے، مجبوری سمجھ رہے ہیں بالکل یہ مجبوری کے تحت ہے. اچھا، یہ باریک چھینٹیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ باریک چھینٹیں جب پڑتی ہیں اس کا کیا حکم ہے، تو بہت باریک چھینٹیں ہیں جس کو سوئی جو ہوتی ہے انجیکشن اس کے ناکے کے برابر اگر چھینٹیں پڑ رہی ہیں تو وہ معاف ہے، وہ بالکل معاف ہے، بنا دھلے کپڑا پاک ہو جائے گا. یہ سید سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ اگر کوئی وہ چیز جس کے بارے میں متفق علیہ فتویٰ ہو کہ وہ ناپاک ہے، لیکن پھر بھی امت کا اسے بہت ہی مشکل ہو تو وہ چیزیں معاف کر دی گئی. ہاں، ام بلوا کے مطلب اس کے لیے حکم پہلے یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، پوری طرح سے بالکل جائے، دھو لیے سے زیادہ اچھا. مگر اگر مجبوری پڑ جا رہی ہے، پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئی ہیں، تو ایسے مجبوری کے تحت بہت ہی باریک ہو دکھے نا، بہت باریک ہو تو یہ معاف ہے. اس کے لیے یہ بھی ہے کہ انسان جب پیشاب کرے تو ایسی جگہ پہ کرے جہاں سے کم چھینٹا پائے. یعنی کہا یہ گیا ہے کہ یا تو جو ہے مٹی کا وہ گڈھا بنا لے، ٹھیک ہے، گڈھے میں کرے، یا پھر یہ کہا گیا ہے کہ نرم زمین پہ کرے تاکہ کم سے کم چھینٹیں آئیں، اور وہ چھینٹیں آئیں اور تو ہلکی باریک چھینٹیں اگر آ رہی ہیں تو یہ معاف ہے. اب کھڑے ہو کر کرنے میں تو یہ تو بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ چھینٹیں جو ہے وہ پیر میں پڑیں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اونچائی رہتی ہے تو اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے زیادہ بہتر ہے. جی جی. اور جب یہ بات ہو گئی تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ استنجا کرتے ہیں تو پانی سے بھی کر سکتے ہیں، اور پانی اور مٹی یہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے. اور ایک جگہ سے دیکھنے ملا کاغذ کے بارے میں. اچھا، کاغذ سے استنجا کرنا کیسا؟ کاغذ سے تو استنجا کرنا یہ تو خیر بہتر نہیں ہے. ہاں، یہ بہتر نہیں ہے، لیکن حضور سے سرکار اعلیٰ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں، احتیاط کرنی چاہیے، کوئی اور چیزیں
اپنی لمبی گفتگو فرمائی جی کہ آپ نے طریقے بتائے کہ اس طریقے سے یا اس طریقے سے، پھر آپ نے لاسٹ میں یہ فرمایا کہ ہاں اگر نہ ملے، کپڑا نہ ملے، جی پتھر نہ ملے جی اور مٹی نہ ملے، روٹی نہیں تو بحالت مجبوری وہ ایسا کاغذ ہو جو ہے استعمال عام طور پہ نہ ہوتا نہ ہو، ہوتا ہو. لکھنے کے لیے استعمال، پڑھنے کے لیے استعمال، لکھنے کے لیے استعمال نہ ہوتا ہو. مطلب اس حد تک تاکید کی ہے ہاں لکھنے پڑھنے کا کاغذ نہ ہو. نہ ہو، نہ ہو. سمجھ رہے. اس کے بعد کچھ ایسا کاغذ ہو کہ جس میں اگر استنجا جو ہے وہ کیا جائے، استنجا اسے کیا جائے جی تو پیشاب کے قطرے 1 درہم سے زیادہ نہ پھیلے. جی ایسے کاغذ جس میں 1 درہم سے زیادہ مطلب اگر پیشاب کو لگے اور سوکھ لی وہ. ہاں فوراً اپنے سوکھ اندر. لے. ہاں جی تو ایسے کاغذ سے پھر کہا جا سکتا ہے بحالت مجبوری وہ جی. کر سکتے ہیں. کر سکتے لیکن ہیں. اب مٹی اور پانی یہ دونوں کا حکم برابر ہے، حکم چاہے برابر. مٹی سے استنجا کرے چاہے یا پانی سے استنجا جی کرے. اچھا جن کو جو ہے وہ سلسلۃ البول یعنی کہ پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا پانی اگر پانی سے دقت ہے جی تو اس صورت میں وہ مٹی سے استنجا کر لیں، کر سکتے کوئی ہیں. حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. عوام میں یہ ہے نا کہ اس چیز کو بہت ہی لیتے ہیں جی کہ بہت سخت لے لیتے ہیں، کسی چیز کو بہت آسان لے لیتے ہیں، بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں. جی جی تو جو معیار ہے، جو جہاں تک حد ہے وہیں تک رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. زیادہ بہتر ہے. صحیح ہے. جی ہاں. تو مٹی اور پانی یہ دونوں کا حکم برابر ہے، چاہے مٹی سے لے چاہے پانی سے. ہاں لیکن بہتر اب عمل جو ہے وہ پانی سے ہے، جی پانی سے زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے. جی صحیح. جی جی. اور مجبور جو شخص ہے وہ جی. اپنی مجبوری کو اپنے اعتبار سے بہتر طریقے سے جان سکتا ہے. جان سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل بتائے جاتے ہیں مجبوری کے تحت تو وہ مجبور ہے یا نہیں ہے، ہے نہیں. یہ وہ انسان اپنے دل سے خود جان سکتا ہے. بالکل صحیح. حساب تو وہاں اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، جی. مولوی کسی عالم کو تو دینا نہیں ہے. جی. تو آپ ان چیزوں پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو بالکل آپ دیکھیں کہ آپ مجبور ہیں یا آپ نہیں. کر سکتے ہیں. جی. تو اگر آپ مجبور ہیں تب تو وہ الگ اچھا بات ہے. مطلب مجبور نہ ہو، مجبور مان لے خود کو. مان لے خود سمجھ کو، لے. جس کو بہانے بازی کہتے جی ہیں. ہاں بہانے تو بازی. بہانہ وغیرہ کریں گے تو اللہ تو دل کی حالت کا جاننے والے ہیں، وہاں جواب دینا پڑے گا. جی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ پاکی اور ناپاکی کا خیال خوب حد تک رکھیں اور ہمیشہ خیال رکھیں کہ بہتر، سب سے بہتر عمل وہ ہے کہ جتنی زیادہ صفائی ہو سکے، جس کو قلب کو اطمینان ہو سکے بہتر طریقے سے، اچھا کپڑا ہو، اچھی جگہ ہو، ٹھیک ہے، اور بہت صاف ستھرا پانی ہو، اس سے وضو اور غسل اور استنجا کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے. اگر اللہ نے دیا ہے، اگر اہتمام کر سکتے ہیں تو بالاطمینان نماز پڑھیں، خوش اور خضوع کے ساتھ. اور یہ چیزیں جو ہے پیشاب کے قطرے اور یہ چیزیں اور چیزیں جو دی گئی ہیں جیسے کہ نجاست خفیفہ ہے تو بدن میں لگ جائے تو پڑھ سکتے ہیں، تو یہ چیزیں مجبوری کے تحت جائز ہے، لیکن بہتر مگر مجبوری کے تحت ہے نا، مجبور مان کے نہ کرے. جی جی. تو اب اس کے بعد ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی. اگر آپ کو کچھ کمی بیشی ہماری ویڈیو میں لگے، بنانے میں، بولنے میں، سمجھانے میں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے، سمجھا سکتے ہیں ہمیں کہ ہم ایسے کریں، تو آپ کو چھوٹ ہے کہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں. مگر ایسی چیزیں کہ میں آپ کو کہوں گا آپ کمنٹ میں نہ کریں. اب ہم سے ملیں، ملاقات کر کے ہمیں بتا دیں. ہم انشاءاللہ آپ کی بات کو اگر حوالات کی ضرورت پڑے گی تو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ہمارے حوالے. باقی اگر آپ کو کوئی ایسا سوال جواب آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آپ کو جواب دیں گے. چلیے انشاءاللہ اسی بات آنے والی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.